بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کے ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ سہیل وڑاچ اور نواز شریف کا سافٹ ویئر کیوں اپڈیٹ ہوا ہے، اس کی تفصیلات بتائیں گے، اور جو DGISPR کا بیان ہے اس پر الگ ہم ٹاپک بنائیں گے، اور اس پر ہم اپنی قوم کا جو بیان ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن یہ مدعا سہیل وڑاچ کا ہے، اور سہیل وڑاچ جیسے گھٹیا انسان کا ہم کردار کریں گے۔ یہ نون لیگ کے ٹاؤٹ ہیں، یہ نون لیگ کے پالتو ہیں۔ منیف فاروق، کامران شید، سہیل وڑاچ اور حسن ایوب جیسا گھٹیا انسان یہ بھی نون لیگ کے پالتو ہیں۔ لیکن جو اس وقت نون لیگ کے رجیم چل رہی ہے تو اسٹیبلشمنٹ کے بہت پاؤں چاٹ رہے ہیں، تو جب اسٹیبلشمنٹ ان سے ہاتھ اٹھائے گی تو پھر اسٹیبلشمنٹ کو ایسے پوئیں گے جیسے کوئی شہر کا جو کتا نہیں ہوتا، جو نہ علاقے کا ہوتا ہے نہ کسی کا مالک، بس کوئی اسے چھوڑ جاتا ہے تو پھر جب کوئی مانگنے والا آتا ہے اس پر ایسے جیسے چھوٹ جاتے ہیں، اسی طرح یہ اسٹیبلشمنٹ پر چھوٹیں گے۔ یہ میری بات آپ لکھ لیں۔ دوسرا کہ سہیل وڑاچ جو کالم لکھا تھا جس پر نون لیگ کے آرمی چیف اور پیپل پارٹی کے آرمی چیف، پاکستانی قوم تو اس کو آرمی چیف ہی نہیں مانتی، ان کے لگائے ہوئے جو صاحب ریٹائر ہو گئے تھے وہ نون لیگ کے آرمی چیف، کیونکہ اس نے ثابت کیا ہے پاکستانی عوام کا مینڈیٹ چوری کر کے، پاکستانی عوام کا ووٹ کا حق پر ڈاکہ ڈال کے جو پاکستان میں اس پر انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہیں اور جو ہو رہا ہے۔ تو نواز شریف کو کالم لکھا ہے اور پہلے طریقیں کہ اس کے بعد عمران خان صاحب کو جان سے مار دینے کی دھمکیاں دی، اس کے بعد ترجمان فوج نے کہا ہے کہ یہ گھٹیا ترین انسان ہے اور اس نے اپنے ذاتی فائدے کے لیے حافظ صاحب پر الزام لگائے۔ ایسا کوئی بیان حافظ صاحب نے ملاقات میں نہیں دیا تھا، تو اس پر یہ مختلف صحافیوں کی مختلف رائے تھی، اور ہماری اپنی رائے ہے کہ یہ بات جب مختلف سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ہے تو پھر ان لوگوں نے کام شروع کر دیا کہ بھئی اس پر ہم لکھتے ہیں کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے، اس کی ووٹنگ کراتے ہیں، تو پھر سہیل وڑاچ بھائی آگے نکل گئے۔ حقیقت ہے، جو حقیقت ہم بیان کرتے ہیں، جو پاکستان کے موجودہ نظام جنرل باجوہ، جنرل عاصم منیر کی وجہ سے فوج کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ سب کو پتہ ہے کہ ان کی پالیسیاں دیکھیے، عوام جس سے چاہتی ہے وہی ہونا چاہیے۔ دیکھیے میں اس بات پر حیران ہوں کہ نون لیگ والوں کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ ان کی اوقات یہ ہے کہ اب امریکہ میں کون وزٹ کرنے گیا؟ حافظ صاحب۔ ٹرمپ سے کس نے ملاقات کی؟ حافظ صاحب نے۔ اور اس کے بعد چائنا میں کون گیا؟ حافظ صاحب۔ اور یورپ کے ممالک میں کون گیا؟ حافظ۔ تو پھر حافظ صاحب بن رہا ہے، لیکن یہ سرکاری ملازم جب اس کا نوٹیفیکیشن اس کی مدت ملازمت ختم ہوگی تو پھر نیا آئے گا آرمی چیف، اس کو پھر پروٹوکول میں، کیونکہ دنیا کا قانون ہے پاکستان کو ہمیشہ امریکہ نے استعمال کر کے پھینک کر سب سے زیادہ قربانی پاکستان نے امریکہ کی خاطر دی۔ ہم نے نہ کشمیر کے لیے جنگ لڑی، نہ فلسطین کے لیے لڑی، نہ اپنے معصوم بھائیوں افغانیوں کے لیے جنگ لڑی، صرف اور صرف ہم نے امریکہ کے مفاد کے لیے جنگ لڑی، جس میں 80,000 پاکستان جان سے گئے، اور جو لوگوں کے بازو ٹوٹے ہیں یا ان کی ٹانگیں ٹوٹی ہیں وہ مختلف ہیں۔ تو نواز شریف نے کہا لکھو حافظ صاحب پر کالم، مجھے بلا کر لندن پلان کا حصہ بنا کر یہ لے کر آئے تھے قاضی فہریسہ، لیکن پاکستانی عوام نے ان کے ساتھ وہ کیا وہ الگ ٹاپک بنائیں گے کہ پاکستانی قوم ان کے ساتھ کیا کیا۔ تو پھر نواز شریف نے کالم لکھا ہے، اور کالم 3 روز میں سوچ رہا تھا اب وہ ہوگا تو میں تو یکدم یہ لوگ بناتے تھے، میں کہا سہیل وڑاچ اس پر رد عمل دیتے تو اچھی بات ہوتی۔ اب اس پر انصار عباس جو نون لیگ کے واحد پالتو ہیں، جو اپنا چیئرمین پیمرا بھی لگے ہیں، اس کا بیان ہے کہ DGSPR صاحب کو عزت رکھنی چاہیے۔ آپ نے فلم دیکھی ہوگی جو مجنوں اور جو ہے اپنا کہتا ہے کہ اگر خدا کا دیا سب کچھ ہے، مال ہے، دولت ہے، عزت ہے، ساتھ والا کہتا ہے کیا عزت بھی ہے؟ تو میں سوچ رہا ہوں کیا سہیل وڑاچ کی عزت ہے؟ جو یہ اس نے کردار کیا عمران خان صاحب کی اہلیہ پر بھونکتا ہے اور عمران خان صاحب کے خاندان پر بھونکتے ہیں، یہ نون لیگ والے ٹاؤٹ، کیا یہ ان لوگوں کی عزت؟ کیا یہ لوگ عزت کی بات کرتے ہیں جو ان کے ساتھ یہ کرتے ہیں؟ میں یاد رکھتا ہوں کہ جب حافظ صاحب ریٹائر ہوں گے تو یہی نون لیگ والے جو ان کے پولس اٹھا کے ان کو ابو بناتے ہیں، اس کو ایسی گالیاں نکالیں گے
اگر اللہ پاک نے مجھے زندگی دی یا میں اگر دنیا سے چلا جاؤں تو یہ ویڈیو آپ نے سیو کر کے رکھنی ہے، اور یہی بات میری یاد رکھیں۔ نون لیگ والے جتنی عاصم حافظ صاحب، جنرل عاصم منیر فیلڈ مارشل کو گالیاں نکالیں گے اور ان کے پالتو وہ کسی آرمی چیف سابقہ کو دیکھیے جس طرح پیر پگاڑا نے کہا، جب نواز شریف اقتدار میں ہوتا ہے تو گڑبان پکڑتا ہے، جب اقتدار میں نہیں تو پاؤں پکڑتا ہے۔ نواز شریف اب ختم ہو چکے ہیں، شریف خاندان ختم ہو چکے ہیں، صرف اب جو ضمنی الیکشن اور پی ٹی آئی کو بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ میں اگر عمران خان کی جگہ تو اس دن پورا ملک جام کرنے کی کال دیتا، لیکن پی ٹی آئی کی جو بزدل قیادت ہے وہ ایسے کرنے میں ہمیشہ ناکام۔ دیکھیے اب مختلف صحافی کہہ رہے جو ان کو تخمے دیے جاتے ہیں، جو جاوید چودھری ہے، انصار عباس ہے اور بہت سے جو جیو نیوز کے ہیں۔ دیکھیں ان کا صرف مین مقصد ہوتا ہے کہ عمران خان کو ہم نیچا گرائیں اور ان کو ہم ثابت کریں کہ یہ نواز شریف کی طرح کرپٹ ہے، زرداری کی طرح کرپٹ ہے، لیکن یہ ثابت نہیں کر پائے، اور ثابت کرنے کے پاس ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں۔ لیکن اس کے بارے میں کیا ہے، آپ لوگوں کو اس کی ہم بتائیں گے۔ دوسرا دیکھیے سہیل وڑچ نے جو کالم لکھا ہے، تو بعض صحافی جس میں صدیق جان، متی اللہ جان اور دیگر جو صحافی آزاد ہیں، ثاقب بشیر ہے، عیسیٰ نقوی ہیں اور بشارت راد ہیں اور کرامت مغل جیسے نوجوان صحافی ہیں، ان کی رائے ہے کہ یہ لکھو تھے کہ ہر کسی کی اپنی رائے ہے۔ کیا میری اس پر رائے سے اختلاف کرتا ہوں کہ یہ نواز شریف نے کیا کالم لکھوایا ہے کہ نہیں لکھوایا، اس پر تو بات میں نہیں کرتا، لکھوایا دیکھتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں نا کہ تعریف کرتے ہیں عیسیٰ نقوی کا، ایک میں نے اس وقت آپ کو واقعہ سنا تو میں اس کا ویلاگ سن رہا تو اس نے ایک واقعہ کہا تھا کہ ایک چودھری صاحب تھا اور چودھری کی ایک پگ گم ہو گئی اور میراثی کی پگ لے آیا، تو میراثی نے وہ کہا کہ جو جلسہ تھا یا کسی جگہ پر خطاب کرنا تھا چودھری صاحب نے، اور میراثی جو تھا وہ اپنا اسپیکر پر آ گیا۔ اس نے کہا چودھری صاحب وہ اچھا بند ہے اور سب کو کھانا دیتا ہے، لیکن جو پگ پہنی ہوئی ہے نا وہ میری ہے۔ پھر کہا چودھری صاحب غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مظلوموں کے ساتھ دیتے ہیں، لیکن جو پگ پہنی ہوئی ہے نا وہ چودھری صاحب نے میری پہنی ہوئی ہے۔ چودھری صاحب کو غصہ لگا، یار یہ کیا کرتا ہے۔ پھر چودھری صاحب نے کہا کہ اپنا اب بات نہ کرنا۔ اب جب میرا شروع ہوا تو اس نے کہا اب میں نے جو چودھری صاحب نے پیگ پہن رکھے نا جو میری ہے اس کے بارے میں گفتگو نہیں کروں۔ تو نواز شریف بھی ویسے عمران خان کا ذکر لے کر یہ کہتے وہ ہو جائے۔ لیکن دیکھیے اب پاکستان میں موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے اس پر ہم ڈیٹ دیں، لیکن نواز شریف کا سافٹ ویئر ہے کہ پیغام پہنچے گی۔ آپ تو ڈاکٹر یاسمین راشد سے 80,000 ووٹوں کی لیڈ سے ہارے ہیں، آپ کا کون سا وہ مینڈیٹ ہے کہ آپ سیٹ جیتے ہیں؟ آپ کو دیکھیے قاضی فیضی صاحب کا ساتھ تھا، اگر این آر او عمران خان صاحب کے آپ کو یاد ہوگا حکومت میں ڈکسا میں ایک تبدیل ہو تو اس کے بعد سپریم کورٹ کی بہت سڑیں چلتی تھی اور نیا الیکشن کرانا پڑا، نون لیگ کو یہ سیٹ جتوائی۔ اس پر پاکستانی قوم کو آپ کو معلوم ہوگا کہ پاکستان کی سب سے پہلے سپریم کورٹ حکومت کے ساتھ ملی ہوئی ہے، الیکشن کمیشن اور اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر ہیں تاکہ آپ کو آنے والی وقت پر ملتے ہیں۔ شکریہ۔